बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 12 अक्टूबर और इतवार का दिन। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। अभी 28 नवंबर में पूरे 46 दिन पड़े हैं, 46 डेज़, लेकिन लगता है कि बहुत जल्दी में है साहब बहादुर, और ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ जनरेट हो रही हैं कि अल्लाह की पनाह, और मामलात काफ़ी दरून खाना बिगड़े हुए हैं। और इस वक्त हालत यह है कि पाकिस्तान की ना ही मशरक़ी सरहदें महफूज हैं और ना ही मगरबी सरहदें। पाकिस्तान के ईरान से ताल्लुकात भी कोई अच्छे नहीं होते, वहाँ पे भी झड़पें हो चुकी हैं। इंडिया के साथ तो हम अज़ली लड़ाई लड़ रहे हैं और अज़ली दुश्मन हैं। और उसके बाद एक वाहिद सरहद बचती थी अफ़गानिस्तान की, और हमने उस सरहद को भी गैर महफूज कर दिया और पिछले 45 साल की सारी मेहनत को रायगां कर दिया। तो पहले ज़रा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि वज़ीर दिफा फॉर्म 47 के ख्वाजा आसिफ साहब, जिनको घर बैठे हर इलेक्शन में फॉर्म 47 मिल जाता है और उनकी जीत का ऐलान कर दिया जाता है, उनके मद्दे मुकाबिल जो जीतने वाले हैं, हकीकी तौर पे जीतने वाले हैं, वो बेचारे रुल जाते हैं। उस्मान डार साहब को नहीं मिला इंसाफ, और जनरल बाजवा साहब ने खुद डिस्क्लोज़ कर दिया कि जनाब मुझे तो फ़ोन आया था रोते धोते का कि जनाब मैं हार रहा हूँ, मेरी मदद करें, और फिर हमने उनकी मदद कर दी और उन्हें कहा कि फ़िक्र ना करें, आप सुबह जीत जाएंगे। उसके बाद अब हुआ रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा, और वो भी जीती हुई हैं, 70,000 की लीड से जीती हुई हैं, लेकिन उनको भी हरा दिया गया और उनको भी डिक्लेयर कर दिया गया कि आप हार गई हैं। वो अभी तक इंसाफ की मुतलाशी हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। तो जाली फॉर्म 47 अगर आप देंगे और फिर उन्हीं साहब को आप बना देंगे वज़ीर दिफा, और फिर वो जहर उगलेंगे। पहले वो आपके खिलाफ जहर उगलते रहे, अब वो अफ़गानिस्तान के बारे में कहते हैं नहीं वो तो हमारा असली दुश्मन है, और न सिर्फ असली दुश्मन है, कहते हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अवाम भी हमारी दुश्मन है, हमारी कोई दोस्ती नहीं है, और इस तरीके से बात की गई। जबकि हम 45 साल से कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की अफवाज के दरमियान झड़पें हो रही हैं और हमले किए जा रहे हैं। फ़िज़ाई हमला हमने किया पहले, और उसके बाद अब सरहदों पे कल भी झड़प हुई और आज रात भी काफ़ी अच्छी खासी झड़पें हुई। ये आपके सामने पीछे फुटेजेस भी चल रही हैं, और हल्ला गुल्ला भी आप देख रहे हैं, गोला बारूद भी फेंका जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। जबकि दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो न्यू दिल्ली पहुँचे हुए हैं और वहाँ पे भारत के साथ अपने ताल्लुकात इस्तेवार कर रहे हैं। यही हरकत हमने चाइना के साथ की है, और चाइना के साथ हमने दूरी इख्तियार की। उधर वाशिंगटन गए, सदर ट्रंप का लंच अटेंड किया और बड़े खुश खुर्रम होकर निकले, और लंच के बाद हमने कहा कि पूरी दुनिया हमें मिल गई है, दुनिया और आखिरत के सारी जो इनायतें हैं वो समेट ली हैं, लिहाजा वहाँ से खुश खुर्रम लौटे। और उसके बाद से चाइना और इंडिया दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, और एक दूसरे के आला सतही वफूद के और आला सतही शख्सियात एक दूसरे का विज़िट कर चुकी हैं, और 5 साल से जारी कशीदगी हमारी हरकतों की वजह से ख़त्म हो गई और उनके फ़िज़ाई रास्ते, फ़िज़ाई सर्विस बहाल हो गई। ये है हमारी खारजा पॉलिसी। हमारी खारजा पॉलिसी है ना ईरान खुश, ना अफ़गानिस्तान खुश, ना इंडिया खुश। तीनों हमसायों से हमारे ताल्लुकात कशीदा के कशीदा। अब आ जाएं पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल ये है कि सिंध पंजाब से खुश नहीं, पंजाब वाले सिंध को गालियां दे रहे हैं। एक थाली में खाते हैं, हम नवाला हैं, हम प्याला हैं, फॉर्म 47 की जाली सरकार है, लेकिन एक दूसरे को गालियां भी देते हैं और एक दूसरे को बेलिबास भी करते हैं और एक दूसरे को गंदा भी करते हैं, और लेकिन एक थाली में खाते भी हैं। यह है अब पंजाब और सिंध दोनों इत्तेहादी हैं और दोनों फॉर्म 47 के मरात याफ्ता हैं, बेनिफिशरीज हैं। तो ये उनकी हालत है। उसके बाद आ जाए बलूचिस्तान में बदअमनी, खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी, और दाखिली तौर पे इंतहाई अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम। ये है सूरत हाल, ये है हमारा विजन 2024। तो इन हालात में कल रात जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ दोबारा झड़पें हुई और अच्छी खासी हुई, और उनको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चलाया गया कि जनाब बहुत ज़्यादा झड़पें हुई हैं और हमने पसपा कर दिया है। बिल्कुल ठीक है, हर मुल्क जो है पाकिस्तान की जोग्राफ़ी हदूद, जोग्राफ़ी सलामती हमें बहुत अजीज़ है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि आखिर क्या वजह है कि हमारे ताल्लुकात हम खुद क्यों
اتنے دشمن پیدا کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ افغانستان سے ہمیں کبھی بھی گرم ہوا نہیں آئی، اور کیا وجہ ہے کہ اب گرم ہوائیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ ساری صورتحال اس میں ہمارا کتنا قصور ہے؟ تو آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری جانب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی ہماری مرضی کا ہو، اور لیکن یہ صرف کس سے چاہتے ہیں؟ صرف پاکستان تحریک انصاف سے یہ ڈیمانڈ ہے، کسی اور سے نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے ڈیمانڈ ہے، شریف خاندان کو کھلی چھٹی ہے، وہ جسے چاہیں لگائیں، جسے چاہیں ہٹائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور سندھ والوں کو بھی کھلی چھٹی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی، ان کو بھی اجازت ہے کہ جس کو مرضی چاہیں وزیر اعلیٰ لگائیں، وہ دل کرے مراد علی شاہ کو لگائیں، دل کرے قائم علی شاہ صاحب کو لگائیں، دل کریں کسی کو بھی نہ لگائیں، دل کریں تو گھر بیٹھے وزارت اعلیٰ کریں، کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے اپنے بچے ہیں۔ تو اگر اعتراض ہے، وہ اعتراض ہے صرف پی ٹی آئی پہ۔ پی ٹی آئی پہ اس لیے اعتراض ہے کہ وہ سوال کرتی ہے، اور انہوں نے نوجوانوں کو دے دیا ہے شعور۔ اب آتے ہیں ذرا، یہ تو صورتحال ہے۔ دوسری جانب سب سے پہلے ذرا لبیک کی صورتحال آپ کو بتا دوں۔ تحریک لبیک کا جو لانگ مارچ ہے وہ رواں دواں ہے، شیخوپور سے نکل کر گجرانوالہ مرید کے کراس کر گیا، اور آج رات انہوں نے وہیں پہ پڑاؤ کیا۔ آج نکلیں گے، ان کا رخ جو ہے وہ اسلام آباد اور راولپنڈی کی طرف ہے، اور اب تک ان کے جو کلیم ہے تحریک لبیک کا، وہ کہتے ہیں کہ کم از کم بھی 20-25 جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری شہادتیں ہو چکی ہیں، ہمارے کارکن شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ 20-25 نہ بھی ہوں، جو مجھے اطلاع دی کسی سیکورٹی ذرائع سے، پولیس ذرائع سے، وہ کہتے ہیں کم از کم 12 تو ہیں۔ اب اس بارے میں ابھی تک کسی نے کسی قسم کی کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی آفیشلی، اور یہ سچویشن جو ہے بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے، طاقت کا، گولہ بارود کا، آنسو گیس کا، فائرنگ کا، گولیوں کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ آ رہے ہیں، نہتے ہیں، آ رہے ہیں، اور اگر وہ آ کے بیٹھ گئے تو کون سا قیامت آ جائے گی؟ ہر کسی کا حق ہے۔ لیکن پچھلے 5 دن سے پنجاب، اسلام آباد کی جو زندگی ہے وہ مفلوج ہو چکی ہے، اور جی ٹی روڈ، موٹر ویز بند ہیں، انٹرنیٹ بند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ جو دیگر ہے، لوکل ٹرانسپورٹ بند ہے، راولپنڈی، اسلام آباد کی بھی اور لاہور کی بھی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی ادارے بھی بند ہیں، اور اپنا خود ایک اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کنٹینرز جو ہیں مجموعی طور پر باقی سارے کام چھوڑ کر ہزاروں کنٹینرز جو ہیں وہ اس کو روکنے کے لیے لگائے ہوئے ہیں، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں پولیس، رینجرز، ایف سی اور پتہ نہیں کون کون سی فورس جو ہیں وہ بھی میدان میں اتری ہوئی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود تشدد بھی کر لیا، گولی بھی چلا لی، سب کچھ کر لیا، شہادتیں بھی ہو گئیں، ہلاک بھی ہو گئے، جاں بحق بھی ہو گئے، زخمی بھی ہو گئے، اور مجموعی طور پر دونوں طرف کے پولیس اور تحریک لبیک کے مجموعی طور پر سینکڑوں کارکن اس وقت زخمی ہیں، سینکڑوں لوگ زخمی ہیں، اور سینکڑوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 100 تو پولیس والے کہتے ہیں ہمارے زخمی ہیں، اور تحریک لبیک والے کہتے ہیں ہمارے کم از کم 250 زخمی ہیں، تو اس لیے سینکڑوں کی تعداد میں یہ مجموعی تعداد بنتی ہے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اس لیے پھر آپ نے پہلے عمران خان صاحب کے گھر کا تقدس پامال کیا، ان کے گھر پہ چھاپے مارے، اور لیکن آپ کو آج تک یہ جرت نہیں ہوئی کہ آپ شریف خاندان کو ٹچ کر سکیں، آپ کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ آپ کے بھٹو خاندان، زرداری خاندان کو ٹچ کر سکیں، آپ کو یہ کبھی جرت نہیں ہوئی کہ مولانا یا اسفندیار ولی خان اور دیگر ان کے گھروں کو ٹچ کر سکیں، لیکن آپ کا ہاتھ کھل چکا ہے، آپ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اس سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا، اور یہ نفرت کے بیج جو بوئے جا رہے ہیں اس سے ہم ماضی میں بہت زیادہ نقصان اٹھا چکے ہیں۔ تو بہتری یہی ہے کہ اس سے بچیں، کیونکہ آپ نے چلے جانا ہے، اور آپ کے لگائے ہوئے یہ نفرت کے بیج، یہ تناور درخت، یہ فصل جو ہے یہ بڑھے گی، پھلے گی، پھولے گی، اور یہ کسی اور کو کاٹنی پڑے گی، آنے والوں کو کاٹنی پڑے گی۔ لہٰذا اس ساری معاملات سے باز آ جائیں، اور یہ جو الیکشن چور ٹولہ مسلط ہے اس ٹولے سے جان چھڑوا لیں۔ تو اس وقت جناب آپ کو کچھ خبریں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ حیران ہوں گے کہ کیا سچویشن چل رہی ہے۔ میرے سامنے کچھ پڑھی ہیں جناب۔ تحریک لبیک کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ آ رہے ہیں، اور بڑے زور شور سے آ رہے ہیں، اور انہوں نے بھی چیلنج کیا ہوا ہے، اور نعرے بھی لگا رہے ہیں، اور دمادم مست کلند ہے، اور ان کے کارکن آ رہے ہیں، اور
آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالنا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمات حاصل کی گئی ہیں اور انہیں کہا گیا کہ جناب آپ ذرا ہمارے معاملات سیدھے کروائیں۔ تو بھائی پہلے آپ نے گولیاں چلاتے ہیں، یہی کام آپ نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے وقت کیا تھا اور 14 لوگوں کو شہید کر دیا جو کہ اپنے منہاج القرآن میں بیٹھے تھے، درود پاک کا ورد کر رہے تھے، اور اندھا دھند آپ نے اس پر حملہ کیا صرف اس لیے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو آپ نے کہا تھا کہ ہم سبق سکھائیں گے، جب آپ آئیں گے تو آپ کا بھرپور استقبال کیا جائے گا، اور ان کے آنے سے پہلے ہی سانحہ ماڈل ٹاؤن کر دیا گیا اور آج تک ان کو انصاف نہیں ملا۔ پھر جب زمان پارک پہ آپریشن کیا گیا اور وہاں پہ جو شہادتیں ہوئیں ان کو کوئی آج تک انصاف نہیں ملا۔ پھر 26 نومبر ہے، پھر 9 مئی ہے، اتنے واقعات ہیں پچھلے 3-3.5 سالوں میں کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے احتیاط کیجئے، احتیاط لازم ہے۔ اب آتے ہیں جو اگلا ہے وہ ہے سہیل آفریدی صاحب کا معاملہ۔ تو سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ کے طور پہ ان کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے، نمبرز ان کے پورے ہیں اور ان کو 2/3 اکثریت سے زیادہ کے نمبرز ان کے پاس ہیں۔ اس کے باوجود کہ مخصوص نشستیں ان سے چھین لی گئیں اور ان سے چھین کر کسی اور کو دے دی گئیں، ہارے ہوئے لوگوں کو مزید سیٹیں دے دی گئیں 2 نمبر طریقے سے۔ اس کے باوجود وہ ان کی میجارٹی ہے، 93 نمبرز ہیں ان کے پاس، اور لیکن آپ کو یہ پسند نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ سارے جو پی ٹی آئی جو ہے وہ مکمل طور پہ آپ کی سرپرستی میں کام کرے اور آپ کی ہدایت کے مطابق کام کرے اور آپ کا کنٹرول ہو، لیکن عمران خان صاحب جو کہ اس کے سربراہ ہیں ان کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، تقریباً 2.25 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ اگست میں ان کو 2 سال ہو گئے تھے اور 3 مہینے اوپر ہو چکے ہیں، تو 2.25 سال ان کو ہو چکے ہیں، تو ان کو بھی آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ ان کے لیے ایک نئی جیل تیار کر رہے ہیں، اور از خود یہ ایک غلط اقدام ہے، لیکن آپ نہ جانے کیوں کس ایجنڈے پر ہیں، تو بہرحال سوچنے کی باتیں ہیں۔ تو سہیل آفریدی صاحب نے اس کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا استعفیٰ پہنچ چکا ہے اور اب گورنر خیبر پختونخوا کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ ان کا استعفیٰ منظور نہ کیا جائے، اور جنہوں نے یہ جتنے بھی چوری کے لوگ بیٹھے ہیں الیکشن چوری کر کے، وہ ہیں اصل بیوقوف بھی اور بے شرم بھی۔ تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔